صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام مرکزی کانفرنسوں میں سے آپ کے علاقہ کی ایک یہ کانفرنس بھی حسب معمول سابق تزک و احتشام کے ساتھ شروع ہو چکی ہے. آپ نے بہت سارے علماء کرام کے بیانات سنے اور بہت ساری باتیں میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن سنی مسلمانوں نے دامے درمے قدمے سخنے اس کانفرنس کو ممکن بنانے کے لیے بے توفیق اللہ تعالی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اعانت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی اکٹھا کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، حسن و جمال عطا کرتے ہیں، دنیا کا منصب و عہدہ عطا کرتے ہیں، تو نہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں نہ اس کا قبیلہ دیکھتے ہیں. لیکن جس بندے کے دل میں اللہ اپنے دین کی محبت ڈال کے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرتے ہیں، اس کے دل کو بھی اور اس کی زبان کو بھی عرش معلی پہ منتخب کرتے ہیں. جو زبان اللہ کی نگاہ ربوبیت میں پسند کر لی جاتی ہے، اس پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا جاتا ہے. جو دل خلاق عالم کو پسند ہوتا ہے، اللہ اس دل میں اپنے دین کی محبت ڈال دیتا ہے.
جو کان اچھے لگتے ہیں اللہ ان کانوں میں دین کی محبت کا رس گھول دیتا ہے. پھر ایسا بندہ اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا وقت بھی، اپنی طاقت بھی، اپنی توانائیاں کل کی کل اپنے دین پہ خرچ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں قیمتی ترین چیز اللہ کا دین ہے. پھر چناؤ میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک چناؤ ہوا انسانوں کا، انسانوں میں چناؤ ہوا نمازیوں کا، نمازیوں میں چناؤ ہوا تہجد گزاروں کا، ایمان والوں میں چناؤ ہوا حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا، جہاد کرنے والوں کا، تبلیغ کرنے والوں کا. یہ سارے چناؤ تھے. لیکن کائنات کے رب نے ایک ایسی نگاہ ڈالی تھی اپنی مخلوق پر کہ پوری کائنات میں سے اللہ نے ان لوگوں کو چنا جو مومن بننے کے قابل تھے. وہ الگ کر دیے، غیر مومن الگ کر دیے. پھر مومنین پر نگاہ ڈالی، کیونکہ خاصوں میں سے خاص بھی تو ہوتے ہیں نا، اصول ہے نا، خاصوں میں بھی خاص ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، کھیر پکا محمد بخشا کتے اگے دھرنی. خواص اگر ذکر چھیڑ بیٹھے نا ان کا کتوں کے آگے، تو کتے تو پھر نقصان ہی کرتے ہیں نا. خاصوں میں سے بھی خاص ہوتے ہیں. اللہ پاک نے پوری کائنات کے انسانوں پر نگاہ ڈالی، ایمان والوں کو چن کے خاص کر دیا. ایمان والوں پر نگاہ ڈالی تو انبیاء علیہم السلام کو چن کے الگ کر دیا. سارے کے سارے انبیاء پر نگاہ ڈالی تو 313 رسولوں کو چن کے الگ کر دیا. پھر 313 رسولوں پر نگاہ ڈالی تو 5 اولو العزم کو چن کے الگ کر دیا. 5 انبیاء اولو العزم ہے قرآن پاک کے مطابق: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چناؤ میں سے بھی چناؤ ہوتا ہے. چناؤ میں سے بھی چناؤ ہوا، پوری کائنات کی مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا. اشرف المخلوقات انسان ہے. یہ میں تمہید کے بغیر شروع ہو چکا ہوں. آپ کا دماغ حاضر ہے نا جی؟ بس آپ یوں سمجھے کہ گاڑی اسٹیشن سے نکل چکی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا. ساری کائنات کے انسانوں میں سے ایمان والوں کو چنا. ساری کائنات کے ایمان والوں میں سے نبیوں کو چنا. سارے نبیوں میں سے 313 رسولوں کو چنا. 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم کو چنا. ان 5 میں سے مصطفیٰ کو چنا صلی اللہ. جتنے بھی انبیاء آئے کسی نبی کا نام مصطفیٰ نہیں. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا. چناؤ بھی کس کا؟ انسانوں کے چناؤ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. انسانوں کے انتخاب میں مبالغہ ہو سکتا ہے. انسانوں کے انتخاب میں غلطی لگ سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، معلومات کا فقدان ہو سکتا ہے، بشری جذبات مغلوب ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کا چناؤ کبھی غلط ہو سکتا نہیں. اب اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا آمنہ کے لال کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نتیجہ نکل آیا کہ کائنات کی جان کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
کائنات کے رب نے اب پھر نگاہ ڈالی، چونکہ معاملہ ہے میرے چنے ہوئے کا، اور یہ چنا ہوا ایسا ہے کہ جس کے بدن سے جو چیز لگ جائے سونا بن جائے، کیونکہ چنا ہوا ہے نا۔ کیوں؟ جب یہ بات طے ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو محبوب کی تو ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں ایک شخص سے محبت ہو لیکن اس کے کپڑے ہمیں اچھے نہ لگے؟ ایک شخص سے ہمیں محبت ہو، اس کے بیوی بچوں کا احترام ہمارے دل میں نہ ہو؟ نہیں، جو محبوب ہوتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ کائنات کے رب نے پھر نگاہ ڈالی، جبریل جی رب جلیل اب ایک بار پھر چناؤ کرنا ہے، یا اللہ کس چیز کا؟ فرمایا کون سا شہر اس قابل ہے کہ میں وہاں محمد کو پیدا کروں؟ صلی اللہ، آواز سے بولیے جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ درود و سلام کے زمزمے اور نغمے ساتھ ساتھ جاری رہنے چاہیے۔ اس قبیلے کا انتخاب کرنا ہے جس میں حضور نے آنا ہے، اس باپ کا انتخاب کرنا ہے جس کے صلب میں پیغمبر کا نور نبوت چمک رہا ہے، اس ماں کا انتخاب کرنا ہے جس کی گود میں حضور نے آنا ہے، اس چار دیواری کا انتخاب کرنا ہے جس آنگن میں سرکار نے آنکھیں کھولنی ہے، اس شہر کو منتخب کرنا ہے جہاں حضور نے وفات کے بعد آرام فرمانا ہے۔ گویا پیغمبر چونکہ مصطفیٰ ہے، چنے ہوئے کی ہر چیز کا چناؤ ہوا۔ خاندان بنو ہاشم میں آئے، چناؤ ہوا۔ خواجہ عبد المطلب کی نسل میں آئے، چناؤ ہوا۔ عبداللہ والد تجویز ہوئے، چناؤ ہوا۔ سید آمنہ والدہ منتخب ہوئی، چناؤ ہوا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آمد ہوئی، چناؤ ہوا۔ صبح صادق کے وقت ولادت ہوئی، چناؤ ہوا۔ مکہ المکرمہ کے اندر آئے، چناؤ ہوا۔ پیغمبر نے اس گھوڑے پر سواری کرنی ہے، گھوڑوں کا چناؤ ہوا۔ پیغمبر نے اس اونٹ پر سواری کرنی ہے، اونٹ کا چناؤ ہوا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں یہ تلوار آنی ہے، تلوار کے دستوں کا چناؤ ہوا۔ پیغمبر کے حلق کے نیچے پانی کے اس قطرے نے اترنا ہے، پانی کا انتخاب ہوا۔ پیغمبر کے شکم اطہر میں کس غذا نے جانا ہے، غذا کے ذروں کا انتخاب ہوا۔ پیغمبر نے جس ماحول میں بیٹھ کر سانس لینی ہے، فضا کا انتخاب ہوا۔ کون ہے جو پیغمبر کی بیویاں بنے؟ عورتوں کا انتخاب ہوا۔ کون ہے جو پیغمبر کے داماد بنے؟ دامادوں کا انتخاب ہوا۔ کون ہے جو پیغمبر کے سسرال بنے؟ سسرالیوں کا انتخاب ہوا۔ کون سی کتاب ہے جو پیغمبر پہ اترے؟ قرآن کا انتخاب ہوا۔ کون سی امت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے؟ کون سی امت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے؟ امت کا انتخاب ہوا۔ تو پھر بات واضح ہو گئی، مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا۔ یا اللہ چنے ہوئے کا مطلب فرمایا ان کے لیے ہم نے قبیلہ چن لیا، دادے پردادے چن لیے، ماں باپ چن لیے، مکہ المکرمہ چن لیا، قرآن مجید کو چن لیا، پانی کے قطروں کو چن لیا، غذا کے ذروں کو چن لیا، مدینہ طیبہ کو چن لیا، بیویوں کو چن لیا، دمادوں کو چن لیا، سسرالیوں کو چن لیا۔ تو پھر ذرا دل بڑا کرو، یہ بھی مان لو ہجرت کی رات جس علی کو بستر پہ سلایا اس کو بھی رب نے چنا، جس ابو بکر نے کندھے پہ حضور کو بٹھایا وہ ابو بکر بھی چنا گیا۔ پڑھیے علماء کرام کی کتابیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت آئے گی تو عالمگیر زلزلہ ہوگا۔
علماء کرام نے صراحتاً لکھا مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آئے گا، قیامت کے ہماگیر زلزلے میں مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، زلزلہ آنا ہے دنیا میں، مدینہ کی دھرتی دنیا کی ہے ہی نہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ علماء کہتے ہیں قیامت کے ہماگیر زلزلہ میں پوری کائنات میں زلزلہ آئے گا، مدینہ میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جو چیز نبی کے ساتھ لگ رہی ہے کائنات کا رب چناؤ کر رہا ہے، انتخاب کر رہا ہے۔ چناؤ دیکھیے، مدینہ طیبہ کے اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں یہودیوں کا ایک کی عبادت گاہ، اس کے پاس سے دیکھا تو ان کا کوئی مذہبی پروگرام منعقد ہو رہا تھا، یہودیوں کی مجلس منعقد ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب سے گزرے تو آپ نے کہا کہ بولنے والا کچھ بول رہا ہے، سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا اندر جا کے ان کو دین کی دعوت ہی دے دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے۔ علامہ ابن حشام نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں یہ واقعہ لکھا۔ جو یہودیوں کا عالم تھا اس کو کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا ہوں، چاہتا ہوں آپ کلمہ پڑھ لیں۔ نیک بندہ دوسروں کو مسلمان بنانے کا حریص ہوتا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے کا چسکا پورا نہیں کرتا۔ نیک بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کو کافر بناتا پھر اس کے اپنے ایمان میں کمی ہے۔ میں چونکہ ایمان کی لذت چکھ چکا ہوں، میرا جی چاہتا ہے آپ بھی کلمہ پڑھیں۔ اس وقت نئی آیات اتری تھی، کائنات کے رب نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا، گویا وہ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہے۔ کچھ دن پہلے آیت اتری تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں یہودیوں کے رہبر کو، مقتدا کو، میرا جی چاہتا ہے آپ کلمہ پڑھیں۔ کہتا ہے کس کا کلمہ؟ ابھی اللہ تعالیٰ کی وحدت کی گواہی، کلمہ نام ہے دو شہادتوں کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو شہادتیں ہیں، یہی دو شہادتیں دے کر کافر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ یہی دو گواہیاں سکھائی ہیں پیغمبر نے اپنی امت کو۔ انہی دو گواہیوں پر مشتمل کلمہ پڑھتے تھے اہل بیت رسول، انہی دو گواہیوں پر مشتمل کلمہ پڑھتے تھے نبی کے صحابہ، انہی دو گواہیوں پر مشتمل کلمہ پڑھتے تھے سارے ائمہ اہل بیت، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام تقی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی تک سارے کے سارے دو گواہیوں والا کلمہ پڑھتے تھے۔ تیسری گواہی والا کلمہ عجم کا ڈھکوسلا ہے، اسلام کا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، آواز سے بولیے جی، اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ کیوں جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کلمہ پڑھا یا کوئی آگے پیچھے بھی؟ اس لیے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کو عنوان دی دیا، وہ دیکھو جب بھی کلمہ لکھو نا چھوٹا سا اوپر لکھ دیا کرو اصلی کلمہ اسلام۔
یہ حکمت ہے. اصلی کلمہ کیا مطلب؟ جب آپ اصلی کلمہ پیش کر دیں گے تو مارکیٹ کا 2 نمبر مال خود بخود فلاپ ہو جائے گا. مارکیٹ کے اندر جتنا 2 نمبر مال پھرتا ہے، اس کو فلاپ کرنے کے لیے، مارکیٹ کے 2 نمبر مال کو دبانے کے لیے، فیل کرنے کے لیے طریقہ ایک ہی ہے، اصلی کلمے کی اشاعت کر دو. اصلی کلمہ 2 گواہیوں پر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم سب کا ایمان ہے نہیں؟ ابو بکر بتا کون سا کلمہ پڑھوں؟ بھائی وہی کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. کہتا بات یہ ہے، میں اس رب کا کلمہ پڑھوں جو ہم سے قرضہ مانگتا ہے. کس نے کہا؟ یہودی نے. بھائی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں؟ بالکل ہوئی جی. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنا دو. جو رب میرے اور آپ کے قرضوں کا محتاج ہو، ہم اس کا کلمہ پڑھیں. الیاذ باللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت کا پیکر تھے، انتہائی نرم انسان. لیکن جب اللہ کی جناب میں توہین سنی تو برداشت نہ کر سکے، آستین اوپر کو چڑھائی اور زور کے ساتھ یہودی عالم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. جڑے بندے نے کدی مارے نہ ہوئے تو وہ مار بیوے تو وجدی بڑی بھیڑی ہے. پھر کی خیال ہے جی؟ اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے ڈنڈوں سے بچنا چاہیے. یہ بزرگ ڈنڈا نہیں مارتے نا، لیکن اگر لگ جائے نا ان کے ہاتھ سے تو وجدی بڑی بھیڑی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں تھا، شرافت کا منبع. لیکن دین کے معاملہ میں چپ کر جانا شرافت نہیں، بغیرتی ہے. اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے، اپنی انا کے لیے غصہ آتا ہے، اور دین کی توہین سمجھ کے غصہ نہیں آتا، سمجھ لیں غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. اپنی ذات کو دبا دینا، اپنے کینے کو ختم کر دینا، اپنی انانیت کو ختم کر دینا. دیکھیے بھائی، شیطان کو کون سے گناہ نے برباد کیا تھا؟ انا، میں. محاورہ ہے نا بھائی، فلاں بندہ بڑا انا پرست ہے جی. یہ انا لفظ انا سے نکلا ہے. جب کائنات کے رب نے پوچھا جاننے کے باوجود، آپ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور تو اگرچہ جن ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے، حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم میں ایک شرارتی موجود ہے. تم میں. اب دیکھیے اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہوتا ہے. سارے فرشتے پریشان ہو گئے اور سارے فرشتوں نے کہا خدا نہ کرے کہیں وہ میں تو نہیں. اور جو تھا نا، اس نے پتہ کیا کہا؟ ایک ایک فرشتوں کو پکڑ کے کہتا تھا مجھے لگتا ہے تو شرارتی ہے. پتہ چلا جو بندہ خود شرارتی ہو نا، اس کی اپنی اوپر نظر نہیں ڈالتی. جس کی اپنی اوپر نظر جائے وہ جبریل ہوتا ہے، جس کی غیروں پر نظر جائے وہ ابلیس ہوتا ہے. ایک ایک فرشتے کو پکڑ کے کہتا تھا مجھے لگتا ہے تو گڑبڑ ہے، مجھے لگتا ہے تو گڑبڑ ہے. اور فرشتوں نے کہا خدا کے بندے، ہم تو خود پریشان ہیں، تو اپنی خیر منا. نہیں نہیں، انا خیر من، میں تو بڑا بہتر ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، کائنات کے رب نے فرمایا تو بھی فرشتوں کے ساتھ مل کے سجدہ کر. فرشتہ نہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، جن تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ملتان کے علاقہ میں حسین اگاہی بازار مشہور ہے.
یہ بازار جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا تو وہاں ایک بزرگ کی قبر ہے، ان کا نام تھا حافظ جمال الدین رحمت اللہ علیہ. یہ 450 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. ان کے پاس ایک بزرگ آ گئے، کوئی مولانا. اچھا، حافظ جمال الدین صاحب جو تھے نا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے منہ سے میں کا لفظ نہیں نکالتے تھے. میں کا لفظ نہیں نکالتے تھے. وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے. اوپر تشریف لے تو دیکھ کے خوش ہو جاؤ. جزاک اللہ. حافظ جمال الدین صاحب کہتے تھے کہ جی میں کا لفظ بڑا خطرناک ہے، اس لیے روٹین میں بھی میں کبھی میں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. ہم روٹین میں کرتے ہیں نا، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا. روٹین میں بھی نہیں کروں گا. ایک مولانا صاحب کو پتہ چلا یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، ان کے نفس بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک بندہ جیتا جاگتا گندم کی روٹی کھاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میں نہ نکالے منہ سے؟ میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا. میں آ گئی نا، میں ان کے منہ سے میں آ گئے. عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہو گئی. حافظ جمال الدین صاحب آپ ہیں؟ جی بالکل. اچھا جی یہ بتائیے شیطان کیسے برباد ہوا تھا؟ مولانا صاحب کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے میں نے، تو میں تو نکل گئی نا. مولوی مناظر ہوتا ہے اور صوفی صاحب دل ہوتا ہے. حضرت جاب یہ بتائیے شیطان گمراہ ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ فرمایا نماز پڑھ لو، بعد میں بتاتا ہوں. نماز ہو گئی. حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے نمازیوں کی طرف منہ کر کے کہا بھائی نماز سے پہلے ایک حضرت صاحب آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا، وہ حضرت صاحب کہاں ہیں؟ تو مولانا صاحب نے چھلانگ مار کر کہا جی میں. فرمایا اسی چیز. جلا سکتی ہے شمع کشتا کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جب پیغمبر کی صحبت کا پڑا ہوا، پیغمبر کی صحبت کا لذت چشیدہ یہودیوں کے مرکز میں بیٹھ کے جب اللہ کی توہین سنتا ہے تھپڑ رسید کر دیتا ہے. پیغمبر کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ کے یار ابو بکر نے آج ہمارے مقتدا کی بے ادبی کر دی. کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی وجہ نہیں. وہاں اس مرکز سے چلا تقیہ. یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں نا، یہ اس مرکز سے چلا ہے. بھائی تقیہ کر لو بھائی، اصل بات نہیں بتانی. یہ نہیں کہنا کہ اس نے اللہ کی جناب میں توہین کی. تقیہ کر لو کہ ابو بکر صدیق ویسے ہی ہمارے مرکز میں داخل ہو گیا، ہمارے مقتدا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. ابو بکر حقیقت بتاؤ، کوئی گواہ بھی پیش کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گزر رہا تھا، میں نے اندر جا کر ان کو دین کی دعوت دی. آگے سے اس نے کہہ دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہارا رب تو ہم سے قرضے مانگتا ہے، ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کی جناب میں توہین کی، بے ادبی کی. مجھے طیش آیا، غیرت آئی. غصہ اور چیز ہوتا ہے، غیرت اور چیز ہوتی ہے. دین کے نام پہ غیرت باقی رہنی چاہیے، غیرت بغیرت نہیں بننا چاہیے. آج کچھ بغیرت ملائیت دشمنان صحابہ کے مرکز میں جا کے کھانے کھاتے ہیں. یہ 100% بغیرتی ہے. تمہاری ماں کو کوئی ہلکی سی بھی گالی دے دے تم پوری زندگی منہ نہیں لگاتے. اور کائنات کے مومنوں کی ماں جس کا دوپٹہ نچوڑ دو تو جبریل وضو کرے. اتنی غیرت بھی نہیں. حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ کے معاملہ میں غیرت نہیں رکھتا اس کا ایمان مشکوک ہے. وہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرے. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کھولیے صحیح بخاری.
لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر خلیلا. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر خلیلا. او لوگو، اللہ کے بعد اللہ جتنا پیار اگر میں کسی سے کرتا ابو بکر سے کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ تو ہے کوئی نہیں، ابھی باتیں ہو رہی تھیں، جبریل قرآن لے کر آ گئے. لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں. ہاں دوستو، آسمان کی رونق ہے ستاروں سے، اور قرآن بنتا ہے سپاروں سے، اور مسجد سجتی ہے میناروں سے، بزم محمد سجتی ہے محمد کے یاروں سے. بس جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد. کون ابو بکر جس کی تعریف و توصیف اور منقبت سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا، نبی کا اثاثہ احادیث بھری پڑی ہیں. سارا کا سارا دین ان چار یاروں کی عظمت بیان کر رہا ہے. یہی تو سمجھا رہا تھا، چناؤ ہوتا ہے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے. انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے نبیوں کو چنا، نبیوں میں سے رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے 5 اولو العزم کو چنا، اولو العزم 5 میں سے اکیلے مصطفیٰ کو چنا. جب مصطفیٰ آ گئے پھر انتخاب ہوا، پوری امت میں سے صحابہ کو چنا، صحابہ میں سے 1400 کو چنا، 1400 میں سے 313 کو چنا، 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ کو چنا، 10 میں سے 4 کو چنا، 4 میں سے اکیلے ابو بکر صدیق کو چنا. یہ چناؤ کس نے کیا دوستو؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے محبوب، ابو بکر کی طرف توجہ نہ کیجئے، جلالی توجہ نہ کیجئے، جمالی توجہ کیجئے. بات یہ ہے، قرآن تقیہ کی چادریں پھاڑ دیتا ہے. لوگوں نے تقیہ کیا، کائنات کے رب نے آیت اتار کے تقیہ کی چادریں پھاڑ دی. کرے ترجمہ مولانا گلفام حسین ہاشمی. علامہ یعقوب کلینی فروع کافی کے اندر بھی یہ روایت لے کر آئے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. میرے محبوب، اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سن لی جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صحابہ کی صداقت کی گواہیاں کس نے دی دوستو؟ میں اور آپ نہیں دیں گے تو کیا وہ ستارے مرجھا جائیں گے؟ نہیں. وہ کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت کی صبح تک چمکتے رہیں گے. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ کہ صحابہ کے نقوش پا پر چلیں گے، سوائے 5 نمازوں کے باقی سارے کام کریں گے. تسی ہنس پہ ہو، لگتا ہے میں بھول گیا جی. ہے جی، کیونکہ نماز کے معاملے میں نا ذرا سنی کمزور ہیں. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، سنی عقیدے پر قائم رہیں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے، اپنے چہروں پر پیاری پیاری نبی کی سنت کو سجائیں گے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.